وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ارید علی ابنت حمزہ فقال انها لا تحل لی انها ابنت اخی من الرضاعۃ ویحرم من الرضاعۃ ما یحرم من النسب۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی سے شادی پر آمادہ کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میرے لیے حلال نہیں، کیوں کہ وہ میرے رضاعی بھائی کی بیٹی ہے، اور رضاعت سے بھی وہ رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو نسب سے ہوتے ہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ رضاعت بھی حرمت میں نسب کی مانند ہے۔ رضاعت سے حرام ہونے والے رشتے یہ ہیں: رضاعی ماں، بہن، بیٹی، پھوپھی، خالی اور یعنی رضاعی ماں، بہن، بیٹی، پھوپھی، خالہ، بھانجی اور بھتیجی۔ چونکہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہونے کے ساتھ ساتھ رضاعی بھائی بھی تھے، کیونکہ ان دونوں کو ابو لہب کی آزاد کردہ لونڈی ثویبہ نے دودھ پلایا تھا۔ اس طرح حمزہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی بھتیجی ہوئی، جو کہ نسبی بھتیجی کے مانند ہی حرام ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ شادی سے انکار کیا۔ وعن ام سلمۃ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يحرم من الرضاع الا ما فتق الامعاء وكان قبل الفطام، رواہ الترمذی وصححہ هو والحاکم۔ اللہ اکبر۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف وہی رضاعت حرمت ثابت کرتی ہے، لا يحرم من الرضاع الا ما فتق الامعاء وكان قبل الفطام، صرف وہی رضاعت حرمت ثابت کرتی ہے جو آنتڑیوں کو کھول دے اور دودھ چھڑانے کی مدت یعنی 2 سال کی عمر سے پہلے ہو۔ اسے ترمذی نے روایت کیا اور ترمذی اور حاکم نے اسے صحیح کہا۔ لا یحرم حرمت کا سبب نہیں بنتی، ما فتح کا جو کھول دے، الامعاء انتوں کو کہتے ہیں، یہ معن کی جمع ہے۔ مراد یہ کہ جو دودھ بچے کی انتوں کو کھولے، اس کی غذا کے قائم مقام ہو، اسی سے حرمت ثابت ہوتی ہے، اور وہی دودھ بچے کے غذا کے مقام پر ہوتا ہے جو 2 سال کی عمر سے پہلے پلایا جائے، کیونکہ اسی عمر میں بچے کے غذا کا انحصار دودھ پر ہوتا ہے۔ الفطام سے مراد ہے بچے کو دودھ چھڑانا، یعنی اسی دودھ سے حرمت ثابت ہوگی جو دودھ چھڑانے کی مدت سے پہلے پلایا گیا ہو، اور دودھ چھڑانے کی مدت 2 سال ہی ہے، جیسا کہ قرآن کریم کی آیت سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 233 میں موجود ہے۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال لا رضاع الا فی الحولین، رواہ الدارقطنی وابن عدی مرفوعا و موقوفا ورجح الموقوف۔ اسی طرح وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا رضاع الا ما انشز العظم وانبت اللحم، اخرجہ ابو داود۔ یہ جو 2 حدیثیں پڑھی ہیں نا، ان کا ترجمہ سماعت فرمائیے۔ فرمایا وعن ابن عباس، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا لا رضاع، کوئی رضاعت معتبر نہیں، الا فی الحولین، سوائے اس رضاعت کے جو 2 سال کے دوران ہو۔ اسے دارقطنی، ابن عدی نے مرفوعاً اور موقوفاً روایت کیا ہے، اور دونوں نے اس کے موقوف ہونے کو ہی ترجیح دی ہے۔ وعن ابن مسعود، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا رضاع الا ما
شزل عزم شزل عزم وانبت اللحم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضاعت وہی معتبر ہے جو ہڈیوں کی نشو و نما کرے اور گوشت اگائے۔ ما ان شزل عزم کا معنی ہے جو دودھ ہڈیوں کو مضبوط کرے انہیں بڑھائے، وانبت اللحم اور گوشت اگائے۔ اس روایت سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ رضاعت محرمہ وہی ہے جو 2 سال کی عمر میں ہو، کیونکہ اسی عمر میں دودھ سے بچے کی ہڈیاں بڑھتی اور گوشت اگتا ہے۔ وعن عقبہ بن الحارث رضی اللہ عنہ انہ تزوج ام یحییٰ بنت ابی احاب فجاءت امرأۃ فقالت لقد ارضعتکما فسأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال فکیف قد قیل ففارقها عقبہ ونکحت زوجا غیرہ اخرج البخاری۔ حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے ام یحییٰ بنت ابی احاب سے شادی کی، پھر ایک عورت نے آ کر کہا کہ میں نے تم دونوں کو دودھ پلایا تھا۔ اس پر انہوں نے یعنی عقبہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب وہ تمہاری بیوی کیسی ہو سکتی ہے جبکہ رضاعت کے متعلق بتا دیا گیا ہے۔ یہ سننے کے بعد عقبہ رضی اللہ عنہ نے اسے چھوڑ دیا اور اس نے اس کے علاوہ کسی دوسرے آدمی سے نکاح کر لیا۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ مسئلہ رضاعت کے متعلق اکیلی عورت کی گواہی بھی کافی ہے۔ امام اوزاعی فرماتے ہیں حضرت عثمان نے 4 آدمیوں اور ان کے بیویوں کے درمیان رضاعت کے مسئلے میں ایک عورت کی گواہی کی وجہ سے جدائی کرا دی تھی۔ امام احمد نے یہی موقف اپنایا ہے۔ نیز حضرت عثمان، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ، امام طاؤس، امام زہری، ابن ابی ذئب، عمر بن عبدالعزیز رضی اپنا رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی موقف ہے۔ البتہ امام شافعی نے کہا کہ 4 عورتوں سے کم کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، کیونکہ 2 عورتیں گواہی میں ایک مرد کے برابر ہیں۔ 2 عورتیں گواہی میں ایک مرد کے برابر ہیں، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کہا کہ صرف 2 مرد یا ایک مرد اور 2 عورتوں کی شہادت قبول کی جائے گی۔ صرف 2 مرد یا ایک مرد اور 2 عورتوں کی شہادت قبول کی جائے گی۔ ان کی دلیل قرآن کی یہ آیت ہے وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، اپنے مردوں میں سے 2 گواہ بنا لو۔ حالانکہ یہ آیت عام ہے اور حدیث خاص ہے۔ عام کو خاص پر معمول کرنا واجب ہے۔ راجح موقف امام احمد وغیرہ کا ہی ہے، جیسا کہ مذکورہ بالا صحیح حدیث اس پر شاہد ہے۔ امام شوکانی نے اسی کو برقرار قرار دیا۔ امام ابن قیم اور امام صنعانی نے بھی یہی موقف اپنایا ہے۔ وعن زیاد السہمی رضی اللہ عنہ قال نہى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ترضع الحمق، اخرجہ ابو داود وهو مرسل ولیست لزیاد صحبت۔ حضرت زیاد سہمی رحمہ اللہ سے روایت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احمق و کم عقل عورتوں کا دودھ پلانے سے منع فرمایا۔ اسے ابو داود نے روایت کیا ہے اور یہ مرسل کیونکہ زیاد صحابی نہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ تو استرضع فی المضارع مجہول کا صیغہ ہے۔ باب استرضع یسترضع پر وزن استفعال سے اس کا معنی ہے دودھ پلوانا۔ الحم کا فعلا کے وزن پر تفضیل کا صیغہ ہے، معنی ہے زیادہ بے وقوف و کم عقل عورت۔ یہ روایت ثابت نہیں ہے، اس لیے اگر کوئی کسی کم عقل عورت سے دودھ پلوانا ہے تو گناہگار تو نہیں ہوگا نا۔ البتہ اتباع نے اس قول کی حکمت یہ بیان کی ہے چونکہ ابتدائی عمر میں بچے کی جسمانی نشو و نما کا سارا انحصار دودھ پر ہی ہوتا ہے، اس لیے بچے کی طبیعت اور مزاج پر اس کے گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ لہذا کسی احمق عورت سے دودھ پلوایا گیا تو امکان ہے کہ دودھ کے ذریعے بچے میں بھی کم عقلی کے اثرات سرایت کر جائیں، جس کے نتیجے میں دین و دنیا دونوں کا خسارہ اس کا مقدر بن جائے۔ اس لیے بہتر یہی ہے
بچے کو دودھ پلوانے کے لیے کسی عقل مند اور شریف خاندان کا انتخاب کیا جائے۔